اور مصحب آل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد شہنشاہ کارل قصید جناب ملک ناہید بادشاہ وہ خطاب فرمائیں گے. ان کی آمد پر بوال بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بوال بلند در صلوات. مومنین حضرات اعلان سماعت فرما لو. یہ چھتر چک والا امام بارگاہ زیر تمیر ہے. چھتر چک دے بندے اکٹھے ہو ونجو جنہ جنہ اس دے خیر خیر جیسا ملاوڑا ہے وہ مہربانی کر کے سنو. چھتر چک دے بندے کھڑے ہو ونجو. مولا چودھری عمران سعودی پھوڑی وچھائی حسین دیئے ماں قبول فرما لے. اس علاقے دا مومن میں تسا سارے جان دیو میں سیدہ حسین دا ذاکرہ غریب ہاں. میں غریب سید ذاتی وستے توڑے کو نیاز لیندہ نو 17 ربیع الاول نو میری بچی دی سید ذاتی دی شادی ہے. میں دور لڑن پاک سن سکینہ دے ناتے کچھ عمران سو میں نیاز دیتی ہے. کچھ توڑے کو لے کے میں اپنی بچی دی شادی کرنی ہے. اے بابا نیر بادشاہ نو نہیں پتا ہے. ان میں آکھے کوئی مہربانی کرنی ہے. اتنے مومن بیٹھی ہو ہاتھ جوڑی کھلا. میں جو غریب ہاں پاک حسین دا دین صدقہ سین سکینہ دے ناتے میری بچی دی شادی ہے. نظر اللہ نیاز حسین. نعرہ حیدری. نظر اللہ نیاز حسین امام حسین کے نام اتار دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر طبیعت اجازت دے تو سرکار حسین کی ذات پہ صلوات سارے بلند کریں. ہے سرکار اجازت نوکری شروع کریں. بسم اللہ. آل محمد کے خالق آپ قربانیان کو کسی کا محتاج نہ. شام کا وقت ہے. شام والی مخدومہ آپ کی قربانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. عمران بھائی، بابا نجر شاہ جی، آپ سادات مومنین بزرگان جوان تمام کی آمد کے صلہ میں اور بانیان کی محنت کے صلہ میں آپ کو اور بانیان کو مولا وسیع رزق عطا فرمائے. مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے. بیماروں کو مولا شفا عطا فرمائے. بے اولادوں کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. بے روزگاروں کو میرا مالک والی خراسان کے خزانے سے بہترین روزگار کے سبب پیدا فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے. بانیان کے مرحومین، آپ کے مرحومین اور میری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے. وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے. بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے. بات شروع کرتے ہیں. پھر جیسے جیسے آپ ساتھ ہوتے جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سفر کرتا رہوں گا. قرآن بے سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ سے، اور والناس سین پہ ختم ہوتا ہے. سرکار صادق فرماتے ہیں قرآن میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بہترین بات شروع ہو گئی جی. چونکہ قرآن کسی بندے کا کلام تو ہے نہیں، اس کا کلام ہے جو بغیر زبان کے کلام کرتا ہے. اس کا کلام ہے جو بغیر لفظوں کے بولتا ہے. جو لفظوں کے ذریعے بولے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے. لفظ بھی مخلوق ہے. خالق مخلوق کا محتاج معاذ اللہ نہیں ہوتا. اور خود امیر المومنین کا فرمان ہے. سمجھے آپ جوان جاگ رہے ہیں. علی فرماتے ہیں میرا اللہ اس وقت
بھی بولتا تھا جب یہ لفظ بھی نہیں تھے. کیا لوگ ملوا دیے بابا جی, کیا خریدار مل گئے مجھے میرے شہر میں. ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہوئے. اگلا جملہ آپ نے پھر سننا بھی ہے, برداشت بھی کرنا ہے, ہو جائے تو پھر علی بھی کر دینا ہے. ڈھیر سارا سفر کیا, ڈھیر سارا, بلکہ ضربے ڈھیر سارا سفر کرنا ہے. اب کیا بتاؤں گا کتنا کرنا ہے, آپ پر احسان نہیں ہے, نوکری ہے مولا کی. پھر مولا امیر المومنین سے پوچھا, مولا جو لفظوں سے بھی اللہ پہلے بولتا تھا تو کس سے بولتا تھا؟ مجھ سے. جو ہاتھ اٹھ گئے, ہاتھ علی کی بیٹی سے خیرات لے گئے. شام کا ٹائم ہے, ہاتھ پھیلا لو, حیدری. جو خوش بیٹھے ہو کبھی دکھ ہی نہ دیکھو. پچھلی بزرگوں کو سلام کر رہا ہوں. ادھر والے سید سردار نواز شریف یا رسول اللہ. بابا جی کتنے سلام کروں ان کی معرفت کو. میں آپ کو وہاں کہہ رہا ہوں, ایسے لفظ سننے والے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کا کلام ہے قرآن. کسی معاذ اللہ اتنی بڑی کتاب ہے قرآن. اس سے پہلے 3 کتابیں ہیں, توراۃ, زبور, انجیل. تینوں منسوخ ہو گئیں. بابا سجاد صاحب والا نصیحت دے آپ کو. تینوں منسوخ ہو گئیں قرآن کی وجہ سے. اب قرآن ہی چلے گا قیامت. توراۃ, زبور ہے, ان پر ہمارا ایمان بھی ہے, لیکن ہمارے لیے حجت دلیل قرآن ہے. جس طرح کعبے سے پہلے 3 قبلے ہیں. ہیکل سلیمانی قبلہ ہے, بیت اللحم قبلہ ہے, بیت المقدس قبلہ ہے, کعبہ چوتھا قبلہ ہے, اور یہی قیامت تک اب رہے گا. وہ منسوخ ہو گئے. کعبہ ناسخ ہے, وہ کتابیں منسوخ, قرآن ناسخ ہے. اب میں جملہ کہوں اور بندے اپنے لیے ڈھونڈ لوں گے کتنے ہیں میرے لیے. باقی تو ماشاءاللہ دعا سب کو دوں گا. قرآن اللہ کا کلام ہوا ہے نا, ایمان ہے نا آپ کو. تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کسی اللہ کی زبان سے پوچھنا چاہیے. میں ڈھیر سارے غیر حاضری کے بعد آپ کے شہر میں آیا ہوں. جو ہاتھ نہ اٹھا سکا بزرگ نا, جوان ہاتھ نہ اٹھائے تو اچھا نہیں لگتا, بزرگ اٹھا رہے ہیں. اور برکت دے. امام بارگاہ بھی آپ زیر تعمیر ہے مولا, اور توفیق دے کہ جلدی تعمیر ہو. بڑا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے, نورانی اور روحانی. اس سے زیادہ داد میں منگنی نہیں جی, اس کو گھٹ کرنی بھی نہیں. اتنی کافی ہے, میرا گزارا ہو گیا. قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن دیکھو, قرآن سامت ہے. قرآن پہ بھی بولے نا بابا جی, تو کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں, آپ سادات کی دعا سے کہہ رہے ہیں, کم از کم میرے جیسا تھوڑا پڑا ہوا مولوی 1 سال بولے, اور سننے والے آپ جیسے ہوں تو. ورنہ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک غار میں منہ ڈال کے علی باتیں کر رہے تھے. جب علی نکلے تو ٹھنڈی آہ نکالی مولا نے. حضرت عمار یاسر نے پوچھا, مولا کس بات پہ آہ کر رہے ہو؟ فرمایا جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے پوچھنے والے نہیں دیے. شام والی بی بی آپ کے ہاتھوں کو خیرات دے گی جی. میں تو ہاتھ باندھ کے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں. ایک باری ہاتھ اونچا کر لو جو جوان بیٹھے ہو. بہت اچھے لگے مجھے بچے جو جوان بھجن دیکھیں, جوان بچے بولے تو اچھا لگ رہا ہے. بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو قرآن سامت ہے, اشارہ کرتا ہے, بولتا نہیں. انسان کے سرانے 10 قرآن بھی پڑھے ہو اور صبح کی اذان ہو رہی ہو تو قرآن نہیں بولتا. بندہ اٹھ نماز پڑھ, اس نے کہا ہوا تو ہے, اس میں اشارہ ہے, بولتا نہیں, اشارہ کرتا ہے. اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے کلمہ پڑھنے والے. کیوں؟ رسول ایک, اللہ ایک, قرآن ایک, قبلہ ایک, کعبہ, شریعت مصطفیٰ کی ہے. تو جب سب کچھ ایک ہے
73 فرقے میں ایک ہی رسول کا کلمہ پڑھنے والے 73 فرقے میں کیوں؟ آئے 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 جب مجمع آپ جیسا ہو تو یوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. 2021 ہے یار, بچے بچے کی جیب میں پوری دنیا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. مثلا یہ ہے کہ بچہ بیٹھا ہو مجلس میں, وہ بولتا نہ ہو, نہیں بولتا, قوت گویا ہی نہیں رکھتا, اشارہ ہی کرے گا. اس نے اشارہ کیا, میں نے کہا یار بچہ ہے بول بھی نہیں سکتا. میں نے ممبر چھوڑا, ادھر گیا, ایک پانی کا صبیر سے گلاس لایا, اس کے سامنے رکھ دیا جو نہیں بولتا. ادھر سے پھر نیر شاہ جی اٹھے, وہ وہاں سے کھانا لے آیا, اس کے سامنے رکھ دیا. ادھر سے یہ میرے بھائی ہیں, وہ اٹھے, وہ جا کے پیپسی کی بوتل اس کے سامنے رکھ دی. ادھر سے یہ جوان اٹھے, وہ جا کر سیب لے آیا, اس کے سامنے رکھ دیے. اب میری داد بن گئی ہے جی, 73 چیزیں پڑی ہیں اس کے سامنے. جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے وہ تھوڑا اونچا بولے. کیا بات ہے, آپ کو آپ کو بندے ہوئے ہاتھ سے واہ واہ کر رہا ہوں. وہ جو نہیں بولتا اس کے اشارے پہ لگے ہوئے ہیں نا, تو 73 چیزیں اس کے سامنے پڑی ہیں. سارا پنڈال, سادات, مومنین, عزادار, بزرگان, وہ مجھ سے لڑ پڑے, یار تو نے مجلس چھوڑ کے پانی لینے گیا. میں نے کہا کہ اس کا اشارہ ہی یہی تھا گونگے کا جو نہیں بولتا کہ مجھے پانی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں نہیں یار, اس کا اشارہ تھا مجھے کھانا چاہیے. وہ جو پیپسی لے کے, اس نے کہا نا نا تم دونوں غلط ہو, اس کا اشارہ تھا مجھے پیپسی کی بوتل چاہیے. وہ جو سیب لے کے, اس نے کہا نا نا, اس کا اشارہ تھا مجھے سیب چاہیے. اس نے کہا نا نا, اس کا اشارہ تھا مجھے کھجوریں چاہیے. تو 73 بندے ہم 10 تو گرباں ہو گئے. پیروال, خانے وال, گرد و نواح, 31, 38, 37, 36 چک والے بھی اگر نہیں بولیں گے تو میں اب جا کراچی رہا ہوں, پھر کراچی والوں سے جا کے داد لیں گے. ویسے گھروں لبے تے بال باروں تو نہیں نا مگدہ جی, آپ مجھے دے دیں گے تو آپ کا نام ساری دنیا میں لے گا. 73 چیزیں ہم لڑ پڑے, میں سچا, میں سچا, میں سچا, میں سچا. اس کا اشارہ یہ تھا, اس کا اشارہ یہی تھا, اس کا اشارہ یہی تھا. ادھر سے ایک بندہ داخل ہوا, اس نے ہمیں لڑتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے یار پڑھے لکھے لوگ ہو, سیانے لوگ ہو, آپس میں کیوں دستوں گریباں ہو. ہم نے کہا یار بچہ بول نہیں سکتا. میں نے کہا میں اس کا اشارے کو سمجھا. اس نے کہا وہ اس کے اشارے کو سمجھا. اس نے کہا وہ اس کے اشارے کو سمجھا. اشارے پہ ہم 73 ہو گئے. آگے جو آیا اس نے کہا یار عقل سے کام لو, گونگے کا اشارہ گھر والا سمجھتا ہے. سبحان اللہ, آپ کو بخوایا, آپ اچھے حیدری. کمال کر دیا آپ نے, کمال کر دیا سارا. پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہیں جی, ادھر والے پچھلے, ادھر والے بھی. علی محمد محمد جانا جانا داد میں دے کھلے تھا بیٹا, منہ نہ پڑا بے, تھک گیا تو چلا جائے. علی کے فضائل میں منہ نہیں پڑی. چونکہ سورۃ یاسین میں اللہ کہتا ہے جو کام آپ کرتے ہو 7 فرشتے لکھتے ہیں, 7 فوٹو لیتے ہیں. اللہ کو اللہ کو ساڑھا پتہ ہے نا سہی نہ مکرنے اسنی کیتا ہے کام جی. اس وقت 7 البم رکھے گا, تصویریں لے گا. جو کام کرتا ہو اللہ لکھتے ہیں, 7 تصویریں لیتے ہیں. یہ بھی آپ عبادت ہی کر رہے ہیں علی کے ذکر میں, یہاں بھی تو وہ تصویریں لے رہے ہیں نا. خوبصورت بنا کے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ تصویر میں اچھا منہ آنا چاہیے. فرشتے لے رہے ہیں تو قرآن ہے سامنے, لطف آ رہے ہیں. یہ کرتا ہے اشارہ, بولتا تو نہیں. آپ سلامت رہے. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے ہم نے اس کو بے وارث زمین پہ نازل نہیں کیا. اس کے کچھ وارث ہیں جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں. لالا سیٹ بدل, کڑی پا کے دعا دے جا, دعا کریں بیٹا. میں اس قرآن کو بے وارث نہیں بھیجا. تو ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ وہ کون ہے وارث, جن سے پوچھیں کہ یہ اشارہ کیا کر رہا ہے. قرآن. تو سرکار مصطفیٰ نے اس آیت کی میں سمجھتا ہوں تفسیر ہی ہو گئی ہے. اپنی زندگی کے آخری لمحات میں باظاہر یہ فرمایا نہیں تھا انی تارکن فیکم الثقلین, میں محمد تم میں 2
ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ اب داد بنتی تھی صاحب، اب جان بوجھ کے اب کھا گئے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے مصطفیٰ وارث بنا کے بھیجے۔ سرکار مصطفیٰ نے کہا میں تم میں دو برابر کی چیزیں، ہم وزن، ثقلین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی دانوں سے پوچھنا، تثنیہ برابری پہ ہوتا ہے، جس طرح حسنین، دونوں حسن برابری پہ ہے، ظہرین، دو نمازیں برابر ہے، تثنیہ کا صیغہ برابر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا مارا جل بحرین، میں نے دو برابر کے سمندر ملائے۔ کیا لوگ مل گئے مجھے میرے گھر میں، ہے نری، تو یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ثقلین، دونوں برابر۔ بس ہو گیا ہے، دل گھبراتا ہے آپس میں، انسان ہے، نہ گھبرانا، توجہ رکھنا، بات بڑی شروع ہو گئی ہے۔ ایسی باتیں ہو تو دل نہیں گھبراتا۔ آپ سلامت رہیے۔ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو برابر کی ہم وزن چیزیں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ میں اتنے بیٹھا ہوں نا جتنے میرے چند بیٹھے بچے، میں ہوں تک داد شاد دے کے فارغ ہوں گا۔ ہاں میں پڑھتا اچھا نہیں، میں سنتا بڑا اچھا۔ سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا، جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا، سنتے سارے ہیں پر سنتا کوئی کوئی ہے۔ فرمایا دونوں برابر ہے، مصطفیٰ کا ثقلین ہے۔ اگر میں معاذ اللہ یا کوئی اور بندہ تولے تو کم زیادہ ہو سکتا ہے، یہ مصطفیٰ جیسا عادل رسول دونوں برابر ہے، قرآن بھی اور میری اہل بیت بھی۔ تو میں منت کر کے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وما ینطق کی زبان کے مالک جن کا نام لے کے ہم مسلمان بن گئے، وہ فرما رہے کہ قرآن اور اہل بیت برابر ہے، تو پھر کم از کم علی کو قرآن جتنا تو مان۔ جو شام کے ٹائم بولا ہے اس کا احسان ہے میرے اوپر، جنہ پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے۔ ابھی تک کوئی لفظ ضائع نہیں ہوا آپ کے شہر میں نوکر ہو گیا میرے جوانوں آپ کا، ادھر والے سردار ہو، تو بندہ لقمہ کھاتا ہے ولی کو بھی سلام کر دے، ہے نری مولا کے سامنے مل پا دیتا ہے، اسٹام پہ لکھ دو تیرے شہر کا نام زندگی، خریدار ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دونوں جو برابر ہے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی، علی اہل بیت میں چادر تطہیر کے نیچے ہے علی۔ جب اہل بیت کا باظاہر اعلان ہوا تو اس میں علی ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت جب نازل ہوئی علی تھے، چادر کے اندر تھے، ایک چادر میں 5 لوگ ہیں۔ یہ پھر علیحدہ ایک چیپٹر ہے، پورا ہے۔ حدیث قصہ گھروں میں پڑھا کرو، جمعرات کو نہیں، روزانہ۔ ہمارے آخری مولا فرماتے ہیں جس گھر میں حدیث قصہ پڑھی جائے میں 12واں بن بلائے مہمان ہوتا ہوں۔ جب تیرے گھر قائم آ جائے گا تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا؟ برکت ہے، روحانیت ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صحت سلامتی ہوتی ہے، وبائی امراض سے بندہ محفوظ رہتا ہے، بلکہ پورا گھر محفوظ رہتا ہے حدیث قصہ کی تلاوت سے۔ تو حدیث قصہ ہے نا یہ، جس میں 5 ہیں چادر کے اندر، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، چھوٹے نام نہیں لیے، چونکہ اللہ کے ٹائم بچ گئے 35-40 منٹ، بات ہے عشر خمسے کی۔
یہ سمجھ چونکہ اللہ کے انتخاب کے جو طریقے ہیں نا، جو انتخاب کے مصدر ہے جو اللہ نے انتخاب کیے اپنے بندے، وہ ہے ہی تین: اصطفیٰ، اجتبا، ارتضا۔ جو اصطفیٰ سے آیا وہ مصطفیٰ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ جو اجتبا سے ظاہر ہوا وہ مجتبا، جو ارتضا سے ظاہر ہوا وہ مرتضی۔ تو سیدہ کی رضا ہے نا، یہ اس میں مصطفیٰ بھی ہے، مرتضی بھی ہے، مجتبا بھی ہے، نواب سلطان کربلا بھی ہے، چھوٹا نہیں حسین۔ اور میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ میرا سردار محمد ہے، یا علی مدد کری، تیرے مولا کا ذکر کرنے لگا ہوں، یا رسول اللہ کا، یا علی مدد کرنا۔ میرا سردار محمد مصطفیٰ کائنات میں نہیں ہے، کائنات پہ ہے۔ آپ کو رہنا یار، مشکل بات پہ سر بول رہا ہے میرے ساتھ میرا شہر۔ ادھر والے سردار بھی مل کے مرشد ہے، ادھر ہی مولا کو سیادت سے۔ کیونکہ کائنات میں اتنی گنجائش نہیں، مشکل باتیں سن رہے ہیں آج، میرا دل کرتا ہے ادھر ہی رہ جائے، کیا کرنا ہے جا کے کہیں۔ کائنات میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ سرکار کی رسالت کا گھیراؤ کرے۔ جس طرح اللہ ہے، اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین پہ رب ہے، میں کہاں؟ جو میں ہو وہ اللہ کیسا؟ کائنات میں تو نہیں سما سکتا، اس لیے اللہ کائنات پہ ہے۔ اس نے اپنا پہل محبوب ہے اس کا، اللہ نے رحمت للعالمین، پوری کائنات پہ رحمت، تو پہ ہے میں نہیں، کائنات میں جگہ ہی گنجائش ہی نہیں کہ سرکار کی رسالت کا گھیراؤ کرے۔ دوسری ہستی ہے چادر کے اندر علی مولا۔ میں دلیل کے ساتھ بات کروں، مصطفیٰ کا خلیفہ بلا فصل ہے نا علی، تو جو صفات محمد میں ہیں وہ محمد کے خلیفے میں ہے، کیونکہ اگر وہ کائنات پہ رسول ہے تو علی کائنات پہ امام ہے، میں نہیں ہے۔ حسنین، شریفین، کریمین، امامین، تقیین، نقیین، حجتین، میرے دونوں سردار کائنات میں نہیں، کائنات پہ حجت ہے۔ کائنات میں گنجائش نہیں کہ حسین کی امامت کو گھیرے ملے، کائنات میں گنجائش نہیں حسن سخی کی امامت کو گھیرے ملے، کائنات میں گنجائش نہیں علی کی ولایت کو گھیرے ملے، کائنات میں گنجائش نہیں مصطفیٰ جیسے سلطان کی رسالت کو گھیرے ملے۔ سید جتنے بیٹھے ہو آپ نہیں بولیں گے تو قیامت کے دن میں جناب سیدہ کو شکایت لاؤں گا، بی بی کیسی اولاد تھی جو آپ کی شان سن کے مجھے واہوائی شاباشی نہ دے سکے، امتی میرے اپنے عمل سے دادسیر چھوڑ لوں گا۔ جو ہستیاں ہیں نا چار چادر میں، مخدومہ پتہ نہیں کتنی وسعت ہے تیری پاک رضا میں، جو کائنات پہ ہے وہ تیری چادر میں ہے۔ آپ کا بہوا ہے آپ تو ہاتھ میں بلند ہونے نہ جان کیا لوگ مل گئے ہیں۔ ادھر والے دوست آپ کو بہوا ہے صاحب، سامنے والوں کو دل لگا ہوا ہے جو کائنات پہ ہے۔ ایک لفظ پھر کہہ دوں گا، چار ہستیاں بڑی مخدومہ کی رضا کے اندر، سب سے افضل سرکار مصطفیٰ، مصطفیٰ کے بعد علی مرتضیٰ، پھر حسن مجتبیٰ، پھر سلطان نواب کربلا، چار بڑی ہستیاں۔ آیت نہیں آ رہی، میں بس ایسے کہہ گیا نا، آپ نے توجہ نہیں بھائی۔ چار ہستیاں مجھ سے چادر کے اندر بڑی بعظمت ہستیاں، آیت آ رہی ہے، جبریل آ رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اللہ خاموش ہے، آیت رکی ہوئی ہے۔ بس تھوڑی دیر گزری، میری مخدومہ چادر کے قریب تشریف لے، السلام علیکہ یا ابتاہ، بابا جان سلام،
अतअज़ुन ली अन अदखुला मअकुम तहत हाज़िहिल किसा, मुझे भी इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? जनाब सैयदा ने कहा, सरकार मुस्तफा बेटा जल्दी तशरीफ ले, इंतजार हमें नहीं, आयत तेरे इंतजार में। आपका हाथ दुआ बन गया, बुजुर्गां दे हाथ दुआ, आपको वाह, सबको वाह। अब जैसे मखदूम, जैसे सैयदा चादर के अंदर तशरीफ लाई, अल्लाह ने क्या कहा, या मलाइकाती व या सुखाना समावाती इन्निमा खलक़्तु समाअम मबनिय्यतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमरम मुनीरम वला शम्सम मुज़ियतम वला फल्किन यदूरु वला बहरिन यजरी वला फुल्किन यसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। ये सारा कसीदा है चादर वालों का, अल्लाह ने सुनाया है फरिश्तों को। अब आयत है, अब जिब्रील ने पूछा, या रब्बी कौन है बनता हाजिल के साथ, ये चादर के नीचे कौन है? अब मैं क्यों कहूं कि ये सुन नहीं रहे, जो बोलते हुए मजमे से शिकायत करे वो बखील खतीब होता है। आपकी तवज्जो पे शक नहीं, आपकी दाद, आपकी सुभान अल्लाह, आपकी तवज्जो सुभान अल्लाह, लेकिन समझना है फिर मेरे साथ जिस तरह पहले समझ रहे हो। जब जिब्रील ने पूछा ये कौन है, तो खालिक ने क्या जवाब दिया, क्या कहा अल्लाह ने, हम फातिमा तो लफ्ज़ हम में जमा का सीखा है। अब मैं तर्जमा करने लगा हूँ, ज़बान जा तो काट दूँ वरना तर्जमा हम में जमा का सीखा है। अल्लाह कहते हैं जिब्रील ये सारे फातिमा है, एक दो, जैसे गर्मी लग गई उसकी चूंकि जमा का सीखा, हम फातिमा तो व अबूहा, अब तवज्जो है, व बालोहा व बुनूहा। अल्लाह कहते हैं ये सैयदा है, सैयदा का बाबा है, सैयदा का शौहर है, सैयदा के बेटे हैं। ये कैसा ताल्लुक है? आप लाहौर आए मखदूमा का सलाम करने, आप मुझे फोन करें मैं किधर हूँ, मैं किधर घर हूँ, मैं हम लाहौर में, आप तशरीफ ले घर। तो ज़ाहिर जब आप उस मोहल्ले गली में आएंगे तो पूछेंगे यार जाफर का घर किधर है। अगर मेरे किसी घर के पर्दादार की वजह से आप तारुफ पूछ रहे तो सारा मोहल्ला कहेगा यार कैसा आदमी है। तारुफ मर्दों के नाम से होता है, पर्दादारों के नाम से नहीं होता। फितरत का खालिक तारुफ करवा रहे हैं, जो पहुंच गया वो कंजूसी ना करना। अल्लाह तारुफ करा रहे, हम सैयदा, ये सारे सैयदा है, सैयदा का बाप है, सैयदा का शौहर है, सैयदा के बेटे हैं। मैंने डरते डरते अल्लाह की बारगाह में सजदा करके कहा मालिक तारुफ तो मर्दों के नाम से होता है, तू अल्लाह है, तू सैयदा के नाम से तारुफ करवा रहा है, जबकि कायनात की सबसे बड़ी हस्ती भी तो तशरीफ फरमाए सरकार मुस्तफा। तू कह सकता था ये मेरा महबूब है, महबूब का भाई है, महबूब के नवासे है, मेरे महबूब की बेटी है। तारुफ पूरा पिंडाल, मैं आप ये जुमला चुके रिवाज बन गया है, रिवाज में नहीं कह रहा मैं हकीकत में कह रहा हूँ। पूरा पिंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है, सारे चुप कर दो तो मेरी दाद पूरी है। अल्लाह कहता है आज का तारुफ आने मोहम्मद मुस्तफा के जरिए नहीं कराना, आज का तारुफ सैयदा के नाम से होगा। मालिक सबक अल्लाह कहते हैं चूंकि आज बनानी है अहले बैत, ताकि ज़माने को पता लगे अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं। रसूल हाथ उठ गया है, वाली वाले का है। जनाब मलिक साहब आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पे जाओ, बिस्मिल्लाह पे जाओ। खुश आमदीद। ये वाला नहीं बोलेगा। क्या रूहानियत है, क्या कबूलियत है, क्या राजी है मेरी मखदूमा आप पर। जब तक वो राजी ना हो इतना रूहानियत हो ही नहीं सकती। इज्जत नाब वाले जनाब मोहतरम मलिक नहीद अब्बास साहब तशरीफ ले। मालिक सफर आसान रखे, आप सबकी पसंदीदा शख्सियत, पूरी दुनिया की पसंदीदा शख्सियत जन्नत में। आज ही क्या बात है, मौला की कसम अगर मैं जुमला कहूँ तो चार क्या करें।
روزانہ بندے دعائیں مانگتے ہیں میرا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، گناہ معاف کر جنت دے، گناہ معاف کر جنت دے. جو غازی کے کٹے بازوں کی قسم، جنت روزانہ اپنی کھڑکیاں دریچے کھول کے تمہیں دیکھ کر کہتی ہے کب آؤ گے؟ وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ غازی کے بابا کو ایک دفعہ تو سمجھ جی آپ ہاتھ دعائیں میرے لیے سلامت رہے. بھائی جان لالا لالا ہاتھ چاوی ہے میری. امام حسین دی ماں بات ایک باری جوان بول کو وہ جڑے جوان تشریف فرماؤ ناراض نہ ہویا جی ہے میری. انہیں بھی تکلیف نہیں دینی اور آپ کو بھی تشنا نہیں چھوڑنا. نہیں تشنا چھوڑنا ہی نہیں. زندگی چلا ایک بات میری یاد رکھنی ہے اور دل سے نہیں روح کی گانٹھ میں رکھنی ہے. اگر زنجیر چلا کے مجلس سن کے مجلس کروا کے ماتم کر کے ذوالجلال کو سلام کر کے علم گھر پہ لگا کے بھی تو نے جنت مانگنی ہے پھر زنجیر نہ چلایا کر. جنت تو مشتاق ہے حسین کے زبار کے لیے، حسین کے زوار کے لیے. اچھا چاہتے چاہتے سادات اور بزرگان سے میں دعا لے لوں اور نوجوانوں کو ایک دفعہ پھر تکلیف دے لوں تاکہ ان کی تھکاوٹ اتر جائے. تیرا صادق مولا کا فرمان ہے زندگی میں ایک دفعہ کربلا ضرور جانا تاکہ تمہیں جنت کے راستے پوچھنے نہ پڑے. تو قرآن ہے اور دوسری اہل بیت. آپ کی زندگی ہو سر آپ کی مہربانی پچھلے سرکاروں کربیاں پانی شانی بڑا خوبصورت ہو جائے. سبحان اللہ. آپ سلامت رہے سارے سلامت رہے. ایک قرآن دوسری اہل بیت دونوں برابر. جو داد کے لالچ میں مجلس پڑھے اسے نہیں پڑھنی چاہیے. پھر اثر نہیں رہے گا بات میں. مولا جانتا ہے نا کہ یہ تو لالچ میں پڑھ رہا ہے کہ مجھے واہ واہ ہو جائے. غازی کے سامنے یہ اندر کا لہو تمہیں مجبور کرتا ہے. علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہیں ورنہ بندہ بندے کو واہ واہ کہاں کرتا ہے. آؤ جی آؤ جی آؤ جی آ جائے کتنے آ جائے. بسم اللہ. ایک قرآن دوسری اہل بیت دونوں برابر. مہربانی ادھر والے جوانوں سونا لگ رہا ہے علی والا. میں ایک دعا مرشد دینا ہوں جوانوں کہ جڑا ذاکر نو داد نہیں نہ دینا اللہ انہوں ذاکر بنا. پھر انہیں پتہ لگے گا نا بھی تکلیف کی نہیں ہوتی. دعا تے اچھی ہے. ایک قرآن آپ کمال کر رہے ہیں دوسری اہل بیت جیسے پتا کر رہا ہوں دونوں برابر. میں نہیں کر رہا نہ میرے اندر حوصلہ نہ میرے علم میں تاؤ نہ معاذ اللہ میں کون ہوں دین میں اپنی بات کرنے والا. سرکار مصطفیٰ نے فرمایا یہ دونوں برابر ہیں. ایک جملہ مجھے یوں کر رہا ہے ڈر رہا ہوں کہ داد نہیں ملے گی لیکن یقین ہے کہ مل ہی جائے گی. قرآن اللہ کی کتاب ہے. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اللہ اور مصطفیٰ کا آپس میں کتنا قرب ہے کہ قرآن کلام اللہ کا ہے ترکہ محمد کا ہے. یار ترکے کو نہیں جانتے ہو وہ بندہ چھوڑ کے جائے. کمال ہو گیا کمال ہو گیا کمال ہو گیا. آپ کے ہاتھ اٹھ گئے یہ جوان خوش ہو گئے. قرآن اللہ کا کلام ہے ترکہ مصطفیٰ کا ہے. محمد نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین میں تم میں دو برابر کی چیزیں ترکے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن دوسری اہل بیت.
गाजी में शक नहीं कर रहा इन पे, मोमिन पे हुस्न ज़न रखने का हुक्म है तेरे बाबा का। मेरा हुस्न ज़न नहीं, मेरा इन पे यकीन है, लेकिन जो डर है मेरा वो निकाल दे, क्योंकि फरिश्ते भेज दी बैठे यही रहे अगले मानने वाले, कीमत वो दे के चले जाए। कुरान भी मुस्तफा का तरका, अहले बैत भी भट्टी साहब मुस्तफा का तरका। सवाल है मेरा आलम इस्लाम पर, जब मोहम्मद ये दोनों चीजें तरके में छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त मोहम्मद की अकेली वारिस थी हुसैन की मां। अब बाप के तरके की वारिस औलाद ही होती है ना, कुरान की वारिस भी बतूल। आप नीचे नहीं करने, आप मेरा जुमला खा गए। अहले बैत की वारिस भी बतूल। जो बंदा नेट पे क्लिप स्लिप सुनता है वो सोचता है, जो बंदा आले मोहम्मद के फजाइल पे सोच सुनता है वो जागे। कुरान की वारिस भी बतूल, जो कि तरका मोहम्मद का है ना, तो बेटी है मुस्तफा की, तरके की वारिस औलाद होती है, और तो मुस्तफा की औलाद ही नहीं बात है। सैयदा तशरीफ फरमाए, तो कुरान की वारिस में है या सैयदा, इनको भी अजर अजीम अता फरमाई, खुश हो जाएंगे और मेरे भी गुनाह माफ कर दी। बीबी तेरी शान में मैं तेरे अज़ादारों के हवाले जुमला करने लगा हूं। कुरान की वारिस भी बतूल, अहले बैत की वारिस भी बतूल। कुरान भी मुस्तफा का तरका, अहले बैत भी मुस्तफा का तरका। यही वजह है कि मुबाहला के मैदान में जब गए, बतूल आगे चली, अली पीछे। सैयदा से वादा किया है, बतूल आगे है, अली पीछे। जहां से हुसैन की मां कदम उठाती है वहीं पे अली कदम रखे। मैंने कहा या अली, ज़ौजा है आपकी, शौहर आगे चलता है, ज़ौजा पीछे, आप पीछे क्यों? अली फरमाते आज हम शौहर और ज़ौजा बन के नहीं जा रहे, मैं तरका हूं, वो वारिस है। इशारे पे बोले हो मेरे साथ। आज मुझे खानेवाल खुदा की कसम में चोली कराची लग रहा है। आप पूछे करा देना फेफड़ा ठीक है, अच्छा बोले है। चूंकि आले मोहम्मद का आपस में एक रिश्ता नहीं। अगर हसन अली का बेटा है, अली का बेटा है ना, अली बाबा है, तो हसन अली का शिया भी है। 1 2 3 4 लंगर शिंगर करके नमक अली का चाटता है बंदा। माँ के शिकम में हो या जमीन पर हो, क्योंकि नमक कमाले के लिए है। जितने नमक के अदाद उतने अली के। अली के अदाद 110 है, नमक के भी 110 है। दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है, नमक नहीं। तो बाबूजी सारे डेरे वाले लोग बैठे, इस्तानी लोग बैठे, फैसले कराने वाले लोग बैठे, वो लोग बैठे जिन्होंने सानू तरबियत दी है। इस गल बुजुर्गों को दाद लगा, बिस्मिल्लाह, बुजुर्गों को दाद लगा। मैं तुहाडे कोल मेहमान बने, अपनी ज़बान पे गल करदा। मैं लंगर भी कीता है, चाह भी पीवा, पेप्सी पीवा, पानी पीता, दूध भी पीता, सब कुछ है ना। तुसी लाहौर आओ तो मैं कर लूँ, उस आके अपने शहर देख रहे यार बड़ा नमक खराब। किसे नहीं है कि मैं दूध भी पीता है, किसे तो नहीं कि दूध हराम है, पानी हराम है, खाना हराम है, नहीं बड़ा नमक हराम है। बंदा बंदे नाल वफा ना करे तो नमक हराम होता है। तू अली नू छड्डे ते तू की नमक। हुण चबला आपके क्या कहने यार, समेटने के करीब आ गए सब। आपके क्या कहना, वादे दिन गया हो, इमाम हुसैन की माता आबाद रखे। एक अली, एक अहले बैत, दूसरा कुरान, ये बराबर है दोनों। जो कुरान है, तो कुरान का तो सबको पता है ना।
तो कुरान पाक है, कुरान ताहिर है, कुरान तैयब है, कुरान हादी है, कुरान हिदायत भी देता है, कुरान पाकीज़गी देता है, कुरान ईमान देता है, कुरान पहचान देता है, कुरान रास्ते देता है, कुरान की तिलावत किया करो, ढेर सारा अजर मिलता है। तो जो जो कुरान है वो अली होगा, क्योंकि बराबर है ना, अली भी पाक, कुरान भी पाक, अली भी ताहिर, कुरान भी ताहिर, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी हादी, अली भी हादी, कुरान भी हिदायत का सर चश्मा, अली भी हिदायत का सर चश्मा। मजा आ गया है कि मुझे पता है ना बात क्या है सादा बात। सादगी को देखकर तो बंदा सलाम भी नहीं करता, जब पता नहीं कौन गरीब आदमी होगा। सादगी को देख कर दादना तो ठीक है, वरना फैसला बड़ा है, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया अली और कुरान बराबर है। जो जो है कुरान है वो अली है। तो फिर जनाब अगर कुरान नाज़िल हुआ है, फिर क्यों कहते हो कि अली पैदा हुआ है? बराबरी कैसे होगी? हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब के मौला मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए, उनका जुमला है, जुमला उनके ज़ाहिर नाम लेना चाहिए। उन्होंने फरमाया जो जो कुरान है वो अहले बैत है, लेकिन एक फर्क है कुरान और अली में। ये उनका जुमला है, क्या फर्क है? उन्होंने कहा कुरान बड़ी अज़मत वाली किताब है, हम उसकी अजमत की हद ही नहीं बयान कर सकते कि कितनी अजमत वाली है। लेकिन बंदा एक टांग पे खड़े होकर ना वुजू करके 1000 दाने वाली बाबा तस्बीह चाह के तो सारी रात लगा रहे ना कुरान 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 कुरान, कोई चीज खाते में नहीं लिखी जाएगी। लेकिन अगर बंदा सो के भी कहता रहना अली अली अली, इबादत ही इबादत है, रियाजत ही रियाजत है। बुलंद फरमा लो जवान मिलके है अली। जिंदगी किसी मोड़ पे अली को नहीं छोड़ो। अली हमें सरकार मुस्तफा में अल्लाह अकबर। खौफ है नहीं लंबी चली जा सकती, अजय तो शुरू नहीं की, मौला की कसम नहीं। जो जो कुरान है, अच्छा देखो एक मिसाल और देता हूँ। हजरत इब्राहीम को भी अल्लाह ने इमाम कहा है, कुरान और अली सुना है ना, कि जो जो कुरान है वो अली है। तो हजरत इब्राहीम के बारे में भी अल्लाह ने कहा है वाज़ब्तला इब्राहीम, हमने इब्राहीम को चंद लफ्ज़ात के जरिए से, कलमात के जरिए से इम्तिहान लिया, तो वो उसमें कामयाब हुआ। हमने इब्राहीम से कहा हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। तो हजरत इब्राहीम भी इमाम है। घड़ी नहीं पे बंदा जी चेहरे पे देखा, थकावट अच्छी नहीं लगती। अली के शिया को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। हजरत इब्राहीम भी इमाम है, मेरे मौला अली भी इमाम है। इब्राहीम अपने दौर के लोगों का इमाम है। यार क्या बात है, कौन जाए इनको छोड़ के? ना हजरत इब्राहीम अपने दौर से पहले लोगों के इमाम है, ना अपने दौर के बाद के लोगों के इमाम है। यार तुसी मजलिस सुनने नहीं आते, तुसी चस लेन आते हो। हुण वेंदे हो इस जुमले ते मलिक नहीं साहब दाद दे रहे कि नहीं? जब सफर करके आए उन्हें पढ़ने वास्ते बुलाया, दाद वास्ते थोड़ा बुलाया। अजीब से मुकाबला ज़हन छोड़ जाते लोगों ने। हजरत इब्राहीम अपने लोगों के दौर, अपने दौर के लोगों का इमाम है, ऐसा नहीं ना अपने दौर के पहले से लोगों के इमाम है, ना अपने दौर के बाद के लोगों के। तो ये हजरत इब्राहीम की इमामत है, और अपने दौर के भी इंसानों के इमाम है। घड़ी भी ना देखो तो बड़ी थकावट भी देखो। हजरत इब्राहीम चरिंद परिंद के, मलाइका के, जिन्नात के, किसी के और इमाम नहीं, सिर्फ लोगों के है इमाम। है इब्राहीम भी इमाम है, मेरे मौला भी इमाम अली। इब्राहीम का ताल्लुक भी काबे से है।
علی کا تعلق بھی کعبے سے ہے. ابراہیم معمار کعبہ ہے, اس نے کعبے کو تعمیر کیا, علی نے کعبے کو آباد کیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ٹھہرے سے لے گیا ہوں کہ وہ بندے کہاں گئے جو بھی اٹھ کے بول رہے تھے. ادھر ہی ہے نا. جملہ کہنے لگا ہوں, ابراہیم بھی امام, علی بھی امام. ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے, علی کا تعلق بھی کعبے سے. ابراہیم کے باپ کو بھی کچھ لوگوں نے معاذ اللہ کافر کہا, علی کے بابا کو بھی کچھ لوگوں نے معاذ اللہ کافر کہا. دونوں کا, علی اور ابراہیم کا قصور ایک ہے لوگوں کی نگاہ میں. اس کے باپ کو کیوں کافر کہا اور علی کے بابا کو کیوں کہا؟ کیونکہ دونوں کا معاذ اللہ قصور ایک ہے. قصور نہیں ہے لیکن لفظ میں استعمال کروں, اردو میں لفظ نہیں ہے نا. دونوں کا ایک ہی بات ہے. کیا؟ ابراہیم نے بھی ان کے بت توڑے تھے. ایک دو, علی نے بھی ان کے بت توڑے تھے. ابراہیم ہے, اب جملے پہ قیمت نہ ملی تو پھر چھٹی. ابراہیم نے بت توڑے تھے زمین پہ کھڑے ہو کے, علی نے بابا جی بت توڑے تھے مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہو کے. جلدی جلدی ہے دریا. بچے کو واقعہ یاد ہے, بچے کو. نتیجہ میں نکالوں گا کہ جب مکہ فتح ہوا اور سرکار مصطفیٰ اپنے لہو لشکر کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, امت کے ساتھ, بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئے جس شہر سے معاذ اللہ سرکار کو ہجرت کرنی پڑی تھی. بڑے جاہ و جلال سے داخل ہوئے. 1 لاکھ سے زیادہ بندہ تھا سرکار کے ساتھ. مکے کے قریب پہنچ گئے, کعبے کے قریب. اللہ کا گھر ہے, بت اٹھا اٹھا کے باہر پھینکے سارے, کعبے کو صاف کیا. سردار بندے کہتے ہیں بلال کدھر ہے؟ وہاں سے آواز لبیک یا رسول اللہ. سمجھے ذرا, جی سرکار فرماتے میرا دل کر رہا ہے, میں نے آج مکہ فتح ہوا ہے, اللہ کے گھر آباد ہوا ہے, تو کعبے کی چھت میں سوار ہو, بلند آواز سے اذان دے تاکہ جسے اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا وہ کٹے مرے, جسے میری رسالت اچھی نہیں لگتی وہ بھی برباد ہو. اونچی آواز میں اذان دے اور کعبے میں سوار ہو جاؤ. مجھے نہیں پتا یہاں سوچنے والے کتنے اور ماننے والے, یہاں تیرے کتنے اور بیگانے کتنے. میں تیرا نوکر ہوں بیوی, میں تیرا پورا شیعہ نہ صحیح, تیرا مکمل حبدار نہ صحیح, لیکن سیدہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے دشمن کا دشمن ہوں. اسے جملے کی جزا مجھے اپنے نوکروں سے لے دے. اب میں نے بی بی کی منت کر لی, آپ ضرور مختوم آپ کو طاقت اور ہمت دیں گی. حضرت بلال کعبے کی چھت میں سوار ہو کے حکم مصطفیٰ کی تعمیل میں, نیچے سارے لوگ کھڑے ہیں, سوار اوپر بلال ہے, سرکار بھی نیچے ہے. اب کھڑا نہیں دیتا, ہوں تو بول دوں 1 2 3 بندے, ہوں تو مک گئی ہے. سرکار نے نیچے سے بلا تشبیہ آواز دی, اذان کیوں نہیں دیتا؟ اس کو تو بتا. سرکار مسئلے سے پھنس گیا ہوں. کون سے مسئلے میں تو بلال پھنس گیا؟ میں شریعت کا وارث کھڑا ہوں, پوچھ مجھ سے. کہتے سرکار بس مسئلہ اتنا سارا ہے, جب مدینے میں میں اذان دیتا تھا تو منہ کعبے کی طرف کرتا تھا, آج آپ نے حکم دیا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے, اب منہ کدھر کروں؟ فرمایا جدھر علی کھڑا ہے. یہ ہاتھ نہیں ہوتا, یہ کشکول ہو گئی. جڑا ہاتھ شام دے ٹائم بلند پہ ہوندے علی دی تھی خط علی اچھا چاہی کو نعرہ چاہے. علی کا تعلق امامت سے بھی ہے, علی کا تعلق کعبے سے بھی ہے, علی کا تعلق قرآن سے بھی ہے, علی کا تعلق مصطفیٰ سے بھی ہے, علی کا تعلق خدا سے بھی ہے. علی حق کی حق ہے. یہ نہیں کہ ہم کوئی علی کی ولایت ثابت کرتے پھرتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ ہے ہی حق. حق خود بخود ثابت ہے. جس طرح اللہ حق ہے, ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ حق ہے, اللہ ہے, ختم.
अगला होता तो हाथ कैसे आता? मौला की कसम है, कभी भी जिंदगी के किसी मोड़ पे अली की विलायत पे सौदा नहीं करना और ना अली की विलायत को दिल से निकालना है। ज़ाहिर है मुश्किल वक्त भी आते रहते हैं, अच्छे वक्त भी आते रहते हैं। सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया था ज़िक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। फिर सरकार ने फरमाया हुब्बो अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। मौला मोहब्बत भी इबादत, जिक्र भी इबादत। तो मैं हो सकता है कोई वक्त ऐसा आ जाए कि अली के शियों को कोई अली अली ना करने दे, दिल में भी तो अली की मोहब्बत है, वो भी इबादत है। रत बनी खलोता जवाना दे सामने कभी भी अली को न छोड़ी, क्योंकि इस अली की विलायत के लिए वो बीबी जख्मी हुई है जिसके कद से उसके भाई भी वाकिफ हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ढेर सारा पढ़ गया हूँ, ज्यादा आपके लिए पढ़ा है, थोड़ा उस मखदूमा के लिए पढ़ना है जो कहीं ना कहीं पर्दे में तशरीफ फरमा है। मौला जी के सामने 1000 बंदा भी ऐसी पढ़ाई है ना किबला, जब 1000 जाकिर पढ़ेगा तो 10 लाख का मजमा हो जाना है। 10 लाख का मजमा में साढ़े कोल टोर रहे तो सारे जाकिरी ने उजाम भी तशरीफ फरमा हो जावे। तो उसी सानू सुनाना आंदे हो, फलाना जाकिर पढ़ेगा, फला खतीब पढ़ेगा, ਉਹਦੇ कसीदे सुनेंगे, ਉਹਦਾ बंद सुनेंगे। मैंने अब्बास दे अलम दी कसम ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸੁਣਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੇ ਅਲੀ ਦੀ। अल्लाह अकबर। राजी हो गई मेरी मखदूमा ਤੁਹਾਡੇ और मेरे ऊपर है, वो मैं नहीं निकलती किबला जब तक सैन खैरात अता न फरमाओ। बड़ी करीमा है हुसैन दी गरीब बहन किबला। मैं जुमला आखा तो शायद तो मोहर लवा लवा, पता नहीं क्यों अपनी ज़बान शुरू हो गया उर्दू तो छड़ के। गुरबत है ना आले मोहम्मद दी, वो जज भी पढ़ी जाए। साढ़े बानी वजीर भी हैं, साढ़े बानी गरीब भी हैं। शाम दे टाइम असी वजीर दे बूहे ते मजलिस छोड़िए ते भावें गरीब दे बूहे ते। उस सानू एक बार आख्या जरूर है यार हुण ना जाओ, शाम हो गई है। वाह 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 वाह। जिन्हां दी है नहीं निकली बीबी इन्हां नूं है दी खैरात अता फरमा। मेरी मखदूमा खाली ना भेजी इन्हां नूं जड़े तो रहे। अल्लाह जाने केड़ा गरीब हा हुसैन, जड़ा अध रात ले टुरिया ते किसे नहीं आख्या हुसैन अज रुक जा। कल्ला नहीं, लाल बहन ने। फिर हुसैन मर्द है, हुसैन सैयद है, हुसैन की रगायत हैदर करार दा लहू है, हुसैन की शुजात मशहूर है, सबर सजाद मौला दा मशहूर है, हुसैन साहिब जुल्फकार है। तो वजी दुआ करिए मैं जुमला औखा पहुंचा लो इन वस्तिया का कसम है। हुसैन दे 9 घंटे लगे करबला दे मैदान में, पूरा दीन हुसैन बचाए। उठ मैनू मार या है कर, पूरा साल एक लग गए अली दी थी दा, पुत्ते हत्था नाल हुसैन बचा दी रहे। 36 शहर 72 बाजार 144 गलियां। जेड़े सामने बैठे हो थोड़ी जी है करिया जे, जेड़े जवान नाराज ना होया जी। तेरे मातम तो मैं पुत्र मार देवा जेड़े सिर ते हाथ पे मार दे। डर के लगदे जो सैयद ज्यादा बैठे मजलिस ये वो लोग बैठे जिन्हां दे कोल असीं पढ़ पढ़ के जाकिर हो गए। साडा वो इलाका जिथे सिर्फ इशारा समझा जाता है। गाजी दी कसम खोल के पढ़न दी इजाजत नहीं। 2% असीं मसाइल पढ़े बाबा जी और माफी दे जे। इन्हां जवानियां दी इज्जत होवे ते बुजुर्गां दा साया कायम होवे। बीबी दे अगू दुआ पे करदा या बीबी मैनू मौत देवी इस जुमले ते या इन सारियां नू है दी खैरात देवी। मैं अपनी जवानी तेरी है ते लई है या मैं मरसा या तू है कर से। असी 2% मसाइल पढ़े किताबां चों, 98% दर्द तुहानू सुनाया ही नहीं। क्यों नहीं सुनाया? तेरे दिल दी नरमी तो डर लग रहा है। अगर जब सैयद उम्मती आजादार हाथ बनी खलोता इजाजत दो तो उस 98% चो पूरा जुमला नहीं एक लफ्ज पढ़दा इत्थे है करेगा तो तेरी मर्जी है। वरना जदन घर जाके अपनी बहन या मां दे सर ते चादर वेखे ना फिर तेन अली दी थी दा बुरका याद आना है। फिर तेरे घर अलम पे होना है, अलम तले बह के है कर लवी उठी मैं अपनी मौत लईए तोरे होते थोड़ी गुरबत है। पूरा एक साथ अली दी थी दा बुरका किसे वेले किसे हाथ च नहीं है। बेगैरत नच नच के आदा रही है। अब्बास दी बहन दी सिर ते हाथ
आजम की बेटी पूरा 1 साल बगैर चादर तो नमाज पढ़ दी जेड़ा है नहीं कर सके बीबी तो एक बार अखा बंद करके खैरात मंग ले जेड़े है करते पाए ते हो जवान एक बारी सिर ते हाथ मार अली दी थी दा मातमी है नाराज ना हो मैं तेरे मातम वास्ते तेरे तकलीफ खत्म होगी मेरी मजलिस मुर्शिद इजाजत यार बड़ी राजी है थोड़े होते मेरी मखदूमा ओ बानियान ओ मातमी ओ सादात मैं हुसैन का छोटा जमदा खान बोली चाह के तुहानू दुआ पे चलो तराए मोहम्मद बच गए कितनी जल्दी खत्म जी तराए मोहम्मद दी मार पकड़िए बीमार हम सदके जवान पिछले भी एक बार है करे ये सर हुसैन दे ये सज्जाद मौला ने बाबा जी इन्हें मेनू मार देने इदू टुरिया ने हुसैन दी तराए भेड़ा हाय महमद वाले पासे सज्जाद कदी खुफिया नु वेंदे फिर बाबे नु हुसैन दिन सज्जाद खुफिया नु वेख के मैंने क्यों वेंदे हाथ बन गया दे बाबा मौसम नहीं वरना मैं तेन मुबारक देवनी है सजाद केड़ी शह दी मुबारक आदे बाबा मुबारक ना देवा तेरी तराए बहना आया सन ते तिन्ने वापस पिया जांदी ओ बाबा मैं ओ गरीब हां जेदी एक 4 साल दी मासूमा बहन जेड़ा है नहीं कर सकदा बीबी तू माफी तो मांग लो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तराए मामला दी बहार पकड़ के बीमार मासूमा बहन दी कब्र ते ले सैयद दुआ करे जे जुमले च असर पै जावे ते हर बंदा है कर लवे किसे बीबी ने महमल बैठन दा इंतजार नहीं किया खड़े मामला तो अली दे दी जमीन ते नाजिल होया 11 सैयदजादियां मासूमा दी कब्र दा सलाम करके दूर जा बैठे आखिर सजाद ने मां रबाब दा हाथ पकड़ के बहन दी मजार ते ले सिराने कब्र दे सजाद बैठ गए सैन रबाब इंज धी दी कब्र नाल सुते जिवें मदीने धी नाल सौंदे हैं कब्र ते बोसा दे के मखदूमा फरमांदे सकीना आंख खोल तेरे दुर ले आईया सनी कहना आंख खोल तेरा बुरका ले आईया अल्लाह मक्के ज़मीनी दे दर्जात बुलंद उन्होंने लिखे अचानक हुसैन दी 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 मजार ने हिलना शुरू कीता है सिरहाने बैठे सजाद आदे मासूमा क्यों कब्र च परेशान है वतन जाना चाहती है मैं तेरी कब्र नूं भी वतन लेके जा सकदा मैं इमाम हां कब्र च आवाज आई है तेरा बाकिर जीवे मैनू वतन जान दा शौक नहीं ते उदास क्यों होया दी जरा मेरी कब्र दे पैरां वाले पासे वेख सैयद मर्दा मैं हुण जदन जनाबे सजाद वेखे कोई कयामत दा मंजर है मंजर क्या है अब्बास मौला दिया दुवे छोटियां थियां ने अब्बास दा कटिया होया सर सकीना दी कब्र दे पैरां ते रख के हाथ बन के पिया दे नौकर माफी मंगे पानी लमड़ गया फिर वापस ना आया